تعلیم میں معافی کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ بڑا حصہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس چلا گیا. پرائیویٹ سیکٹر برا نہیں ہے لیکن اس کا ایک پرابلم ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا پرابلم یہ جب وہ آپ سے پیسے لیتا ہے نا, وہ بتانا چاہتا ہے کہ جی اسی پڑھایا ہے, وہ نمبر دواندہ, وہ تربیت نہیں دکھا سکتا. کوئی بھی ماں باپ نہیں جا کے کہتے جی بچہ سچا بڑی گل ہے, ادب بڑا کرتا بڑی گل ہے, ساڈے پیر کٹدا بڑی گل ہے, جی سر کٹدا آ کے ابا جدا بڑی گل ہے. وہ کہتے ہیں نمبر کنے دوائے نے, ایڈمیشن کتنے ہوا ہے. یہ دو ہمیں کہانیاں مل گئیں, ایک نمبر, دوسرا ایڈمیشن. ان دو دھوکھوں سے, میں دھوکھا کہتا ہوں, نمبر اور ایڈمیشن دونوں دھوکھے ہیں. ان دو دھوکھوں سے ظلم یہ ہوا, تربیت ختم ہی ہو گئی. پاکستان کے تعلیم کے نظام میں آپ کی اطلاع کے لیے تربیت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے, مورل نام کی چیز ہی نہیں ہے. وہ گلستان بوستان سر آپ نے میں نے پڑھی ہے, گئی, ختم ہو گئی. اب آپ ایم اے فارسی پڑھیں گے تو اس میں پڑھائی جائے گی آپ کو. نصاب میں تربیتی چیز کوئی نہیں ہے, نصاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہمارا بچہ اسلامیات کے پرچے میں پورا رٹا لگا کے پورے نمبر لیتا ہے لیکن زندگی میں اسلام نہیں لے کر آتا. کتنا بڑا علمی ہے. ہمارا بچہ پورا مطالعہ پاکستان پڑھتا ہے لیکن پاکستان سے محبت کوئی نہیں کرتا, صرف 14 اگست پہ جھنڈا لگاتا ہے. پاکستان کے لیے قربانی دینے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. ایک سوڈو, ایک خانہ پوری شروع ہو گئی, نمبر لینے کی ریس لگ گئی ڈگریوں کی. آپ کی یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھنے لگ پڑی. جی تازہ اطلاع یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیوں کی تعداد 204 ہو گئی ہے. 204 یونیورسٹیاں جی پاکستان میں ٹوٹل. آپ کے کالجز کی تعداد زیادہ ہوگی, آپ کے سکولز کی تعداد زیادہ ہوگی, لیکن ہوا کیا, تربیت کا جنازہ نکل گیا, تربیت ختم ہو گئی. پاکستان کے سارے نظام میں آپ یہاں سے بڑا, اس سے بڑا ستم کیا دیکھیں گے. میں ایچ ای سی کے ساتھ آج کل کام کر رہا ہوں. پاکستان میں لیکچرار جب بھرتی ہو جاتا ہے اس کی انڈکشن ٹریننگ ہی کوئی نہیں ہے, اس کی تربیت ہی نہیں ہے. جس نے تربیت کرنی اس کی تربیت کوئی نہیں ہے. اگلا المیہ, پروموشنل ٹریننگز نہیں ہے پراپر, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے پراپر. پاکستان میں ٹریننگ کو ستم اور ظلم اور وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے. اور قومیں ترقی کون سی کر رہی ہیں؟ قومیں ترقی وہ کر رہی ہیں جہاں پر ہیومن ریسورس پہ انویسٹ ہوتا ہے, جو مان جاتی ہیں کہ اگر 1000 سال بعد بھی جینا ہے تو آپ کو تعلیم پہ انویسٹ کرنا پڑے گا, جو مان جاتی ہیں کہ بچوں کو 1 دونی 2 دونی 4 یاد کروانے سے بہتر ان کی تربیت کی جائے. کویسچن ہے, سارے جا کے گوگل کریں آج آپ, فن لینڈ نمبر 1 کیوں ہے ایجوکیشن میں؟ رٹے لگا کے نہیں ہے, تربیت کی وجہ سے. جاپان ٹاپ 5 میں کیوں ہے تربیت میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ وہاں کا بچہ یا وہاں کا بوڑھا جھوٹ نہیں بولتا. رات کے 3 بجے آپ ایئرپورٹ پہ اترے, اشارہ نہیں وہ توڑتے, وہ کسی کے پیسے کھاتے نہیں ہیں, وہ کسی کے ساتھ دا نہیں لگاتے, وہ جو منہ سے کہتے ہیں وہ سچ ثابت کر دیتے ہیں. یہ تربیت تھی. ہم سمجھ بیٹھے ہیں نمبروں کا نام تربیت ہے. وہ سچ بولنا, وہ اخلاقیات, وہ انسان کو انسان بنانا, اس کے اندر شر ختم کرنا, اس کی نیکی جگانے کا نام تربیت ہے. اور یہ کام میں آپ کو پھر کہوں, یہ ماں باپ کر سکتے ہیں. یہ گھر سے کسی کی تربیت ہوئی ہو تو ہر جگہ معاونت ہو سکتی ہے. اسی فیس دے کے سمجھنے سارا کام سکول نے کرنا. سکول کیسے کر سکتا ہے؟ سکول سپورٹ کر سکتا ہے, آپ کی ہوئی تربیت کو کانٹ چھانٹ سکتا ہے, مینر دے سکتا ہے, ڈسپلن دے سکتا ہے, کمپٹیشن دے سکتا ہے, مقابلہ. لیکن تربیت میں پھر کہوں گا, آپ اس ملک کے 70 سال کے 5 ہیروز کے نام لے لیں. عیدی صاحب ہم سب مانتے ہیں ہیرو ہے ہمارے, حکیم سعید ہم سب مانتے ہیں ہمارے ہیرو, قدیر خان ہم سب مانتے ہیں ہمارا ہیرو ہے. اب 5 نام لے لیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان 5 کی تربیت کی وجہ ان کی ماں تھی, ان کا باپ تھا, یا ماں اور باپ کی تربیت تھی تو یہ بڑے لوگ تھے. ان کے ماں باپ نے صرف سکول پہ نثار نہیں کیا. آج ماں باپ کو ٹائم ہی کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں جی پیدا ہو گیا سکولے چھاڑ دو, آپ پہ سکولے پڑھا لیں دے. خدا کے بندو, جب تک تربیت آپ خود نہیں کرو گے, اور بچوں کی تربیت کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کا مطلب ہے خود ٹھیک ہو. بندے کا پتر ہے تو بندہ اگلی نسل تیار ہوتی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جس بچے نے 30-32 سال کی عمر تک اپنے گھر میں کانوں پہ سنا ہے پھوپھی نال نہ رکھی, چاچی نہ بگاڑ لے, اے کزن تیرے چنگے نہیں نے, دادا ابو اچھے نہیں نے, نانا چنگا نہیں ہے, 32 سالوں دی عمر دے وچ میرے ورگا ٹرینر انہوں پڑھایا ٹیم بلڈنگ, وہ کتوں سیکھے گا؟ انہیں سکے رشتے داراں نال لا کے نہیں کھادی تے بھائی دفتراں وچ لا کے کھائے گا. بھائی جو سسٹم ہی ٹھیک ہوئے گا, ایکٹیو سٹیزن بنے گا, کتوں بنے گا؟ وہ 30 سال دی ٹریننگ ہے کہ سب دی توڑاں وڑنیاں نے, آپ پہ اگے نکل جانا. اور اچانک میں آ کے انہوں اخلاقیات تے لیکچر دیواں کہ بندے دا پتر بن جا, کس طرح بنے گا؟ سو خدا کے لیے تربیت ماں باپ کر سکتے ہیں. تربیت کا اختیار, پالنے کا, پیدا کرنے کا, تربیت کا بڑا اختیار اللہ نے ماں باپ کو دیا ہوا ہے. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے گزارش کروں, انسان اگر صرف سننے سے ٹھیک ہوتا تو جتنے پاکستان میں لیکچر ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے.
جتنی تبلیغ پاکستان میں ہوتی ہے، میں کولیکٹیو تبلیغ کی بات کر رہا ہوں، میں تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں ہوں، بڑا کام کر رہے ہیں، میں کولیکٹیو بات کر رہا ہوں. لیکن لاکھوں مساجد ہیں، لاکھوں خطبے ہیں، لاکھوں لیکچر ہیں، لاکھوں ہر جگہ درس ہو رہے ہیں، ملک نہیں ٹھیک ہو رہا آپ کا. جانتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ انسان صرف سننے سے ٹھیک نہیں ہوتا، انسان جب تک آنکھوں سے نہ دیکھے سچ کو ٹھیک نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے اللہ نے صرف کتابیں نہیں بھیجی، نبی بھیجے اپنے، جو کر کے دکھاتے تھے صبر کیا ہوتا ہے، جو کر کے دکھاتے تھے معافی کیا ہوتی ہے، جو کر کے دکھاتے تھے سخاوت کیا ہوتی ہے، جو کر کے دکھاتے تھے کہ دوستی اور وفا کیا ہوتی ہے، جو کر کے دکھاتے تھے قربانی کیسے دینی ہے. جب تک ماں باپ وہ تمام چیزیں جو آپ بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں خود میں پیدا نہیں کرتے، بچوں میں پیدا نہیں ہوں گی. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا میاں صاحب، ہمارے ایک کلاس میں بچے کہیں پڑھتے تھے، ایک بچی تھی ہماری، طالب علم تھی ہماری، اسٹوڈنٹ تھی. وہ ایک دن آگئی کہتی سر میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، یہ فلانا لڑکا ہے ہماری کلاس کا، تو اس نے مجھے امید دلائی ہے کہ میرے گھر والے تمہیں رشتہ بھیجیں گے، 3 سال ہو گئے ہیں کوئی رشتہ نہیں بھیجا، اب اس کی منگنی کہیں اور ہو گئی ہے. تو میں نے کہا اس کی کوئی اور بھی خامیاں ہیں اس کے اندر. وہ بڑی دکھی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی ویسے جھوٹا بھی ہے اور چھپ کے کہیں پر یہ سگریٹ بھی پیتا ہے، اور کہیں اس نے خامیاں اس کی بتا دی. میں نے کہا تم اللہ کا شکر ادا کرو. اس نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا یہ جو آج تمہارے سامنے ہے نا، کل کو اس طرح کی اولاد چاہتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا جتنا کرپٹ یہ ابا بنے گا نا اتنی کرپٹ اولاد ہونی ہے، یہ لکھ کے رکھ لو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایڈا کرپٹ بندہ ہے کہ اولاد دی حاجی ہو جائے. وہ کتوں ہو جائے گی؟ جو کچھ اکھاں نال ویکھیا ہے، جو کچھ ورتدیاں ویکھیا ہے، جو کچھ کردیاں ویکھیا ہے، جو دیکھا وہ کرنا آسان ہے. لیکن جو اکھ نے ویکھے ہی نہیں ہے، اکھ نے ویکھے ہی نہیں کہ ماں پیو معاف کر دینے، بچہ کتوں معاف کرے گا؟ اکھ نے ویکھے ہی نہیں کہ ماں پیو سخاوت کر دینے، بچہ کتوں سخاوت کرے گا؟ اکھ نے ویکھے ہی نہیں کہ رشتے بھی نبھانے ہوندے نے، کیسے رشتے نبھائے گا؟ آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کہ ملازموں سے سلوک اچھا کرنا چاہیے، وہ بڑا ہو کے کیسے ملازموں سے سلوک اچھا کرے گا؟ میری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ جو گیند پھینکتے رہتے ہیں ہر وقت کہ جی اسکول ٹھیک ہو جائیں، اسکول نے پڑھانا ہے آپ کو، پھر جو مرضی کر لیں. میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، میں ساری زندگی اسکول چلائے ہیں، اسکول نے پھر نمبر ہی دلانے ہیں، اسکول آپ کو پھر سبق ہی دے گا، ڈائریاں دے گا، کاپیاں دے گا، چیک کرے گا. تربیت آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو اسکول سے آپ ایکسپیکٹ کرنا. سپورٹ کر سکتا ہے، سپورٹ کیسے کر سکتا ہے کہ 9 نومبر پہ ایک علامہ اقبال پہ تقریریں کرا لے، 5 دسمبر نو قائد اعظم محمد علی دا جشن منا لے، اے کر سکتا ہو. لیکن تسی کو تربیت وہ تسی کر سکتے ہو، وہ سکول نہیں کر سکتا. سکول دے کول کیپیسٹی نہیں ہے. جس طرح میرا گھر دا کوئی نہ موٹر خراب ہو گئی تو جڑا مکینک سی نو کہندا جی وڈا پیچکس ہے، میں نکل لے کے آ گیا. انہیں کہا جی نہیں وڈا ہے جی. میں کہا اسی مکینک نہیں ہاں، لیکچر دینے ہاں. انہیں کہا جی ایس تو وڈا چاہیے. میں کہا جی وہ ساڈے کو کوئی نہیں. کہندا اے دے نال نہیں ہے کھلنی. اے ذہن چ رکھ لو، سکول تو تربیت نہیں ہونی، اے دماغ چ کڈ دیو. اے والدین وڈا پیچکس ہی کر سکتا ہے، اور اس وڈے پیچکس کا نام ماں پیو جے، وہی کر سکتے تھے تربیت ہے. وہ آپے ٹھیک ہون دے نوی نسل تیار ہو جائے گی. جو آپے ٹھیک نہیں نے، جو خدا خوفی ہونے چ نہیں ہے، جو انسانیت ہونے چ نہیں ہے، جے کو حیاداری ہونا وچ نہیں ہے، بچے میں جو پیدا کوئی نہیں جو ہونے. اے ہو نہیں سکتا. تسی امرود لائے نے، رو رو کے دعاؤں منگدے ہو یا اللہ انب لا دینا تے نکلنے امرود ہی جے. جو بویا تسی کٹنا ہوئی ہے. اے نہیں ہو سکتا کہ تسی انڈا پھڑیا مرغی دا تے دعاؤں منگدے ہو یا اللہ شتر پور نکل آئے تے مزہ آ جائے گا. نکلنا چوچا ہی جے وچوں، کیونکہ ہے گا ہی انڈا مرغی دا. اس واسطے ذہن چ رکھ لو کہ تربیت تہاڈی پرائیورٹی ہونی چاہیے. تربیت دا مطلب کی ہے اے بھی سمجھ لو. تربیت دا مطلب ہوے جڑا 1400 سال پہلے دسیا گیا. اے باقی گورے دی گلاں میں نہیں جاندا، میرے حساب نال کوڑے سوٹ دینی چاہیے. 1400 سال پہلے کی ہے تربیت دا مطلب ہے کہ جدی تربیت ہوئی ہے، جدی ہو گئی ہے تربیت، او دے گھر جے مہمان آ گئے نے اور کھانا کاٹے تے او مہمان نو کھوا دے دیا گل کر کے ویسے بیٹھا رہے. اے تربیت سی. تربیت اے وے کہ بندے نو ٹک لگ جائے نا تے منہ سک جاندا ہے، 3 دن منہ خشک ہو جاندا تے 14 بندے زخمی ہون صحابی، پیالہ آ جائے پانی دا، ایک دوجے نو پیاندیاں پیاندیاں سارے شہید ہونے تربیت چ. پرابلم ہے کہ اسی تربیت نہیں کر پا رہے. تربیت دا مطلب ہے کہ اخلاقیات ہوئے، سچ نو منے، انصاف کر سکے،
حیاداری ہوئے, زبان اچھی ہوئے, اخلاق اچھا ہوئے, کسی واسطے جگہ چھڈ سکے, عزت دینی آندی ہوئے, ہمبل ہوئے, چھوٹی چھوٹی حیاداریاں ہون, نفاست ہوئے, شائستگی ہوئے. اج تو 5 سال پہلے اسی کالج سا تے 5 سال پہلے اسی دوستاں نے مل کے نیوی دا ایک ٹیسٹ دیتا. وہ میں کلیئر کر گیا, گھر والوں نے جان نہیں دیتا ہوں گا جی فوج چل جا, نیوی نہیں جانا. تو میں پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں ڈوب کے مرنا بڑا پیڑا ہوتا ہے, گولی کھا کے مر جائیں. وہ میں بہرحال دونوں ہی میں فیل ہو گیا, لیکن نیوی دے ٹیسٹ دے وچ مینوں اج بھی یاد ہے کہ وہ ساڈا میڈیکل ہونا سی, فزیکل ایگزامن جنوں کہندے نے, تو وہ 100 منڈے ساں سی, انہوں نے 100 دیاں نا قمیضاں اتروا دتیاں اور بوٹ بھی لوا تے, پینٹاں پائیاں سن. اسی مینوں اج بھی سین یاد ہے کہ 100 دے وچوں 70 دی بنیاناں پاٹیاں سن تے 50 دے جراباں دے انگوٹھے نکلے سن. مینوں ایک گل سمجھ آئی کہ بندے دے سب تو قریبی چیز دی بنیان ہوندی ہے. بندہ کپڑے بدل لینا, بنیان کو نہیں بدلدا. حال وہ بھی دین ہے, صاف ستھرا رہنا. دین باہر دی صافی دا نام نہیں جے, اے کلیجے دے اندر جڑا دل ہے دی صافی دا نام ہے. یہ وچوں صاف نہ ہوئے تے بندہ صاف نہیں ہوندا, ایتھوں مکی نہ ہوئے تے بندہ کچھ نہیں ہوندا. نہ تھک جائے نا تے نیت صاف نہ ہوئے تے کچھ نہیں ہوندا جے. لہٰذا میری گزارش ہے کہ تربیت دا مطلب سمجھ لو. تربیت اندر دی پاکی ہے, تربیت نفس نو قابو کرنا ہے, تربیت جڑا ہے وہ سچ نو سچ مان جانا ہے, تربیت اپنا حق چھاڑ دینا ہے, تربیت کسی نو عزت دینا ہے, تربیت کسی نے محبت کرنا ہے, تربیت کسی نو صحیح رستہ دسنا ہے, تربیت جڑا ہے وہ سچ بولنا ہے کہ بھائی یہ سودا خراب جے, سستا بیچ رہے ہیں. گزارش ہے کہ اے تربیت دی قوم نو شدید ضرورت ہے. ایک تربیت نہ ہوئی, میں تانوں گارنٹی نہ کہنا 100 ایٹم بم بنا لو, جے اسی انسان اچھے نہیں بناواں گے تباہ ہو جاواں گے. یہ بالکل آخری دانا جے ساڈے کول 21-22 کروڑ اسی ہو گئے ہیں, لیکن 21-22 کروڑ دے وچوں جدوں 16 کروڑ سا نا, ادوں 16 کروڑ دے ٹائم تے مختار مسعود اپنی کتاب آواز دوست وچ لکھدا ہے کہ جے مردم شماری کیتی جائے تے 16 مردم شماری کیتی جائے 16 کروڑ نے, تے جے مردم شناسی کیتی جائے تو 16 بھی نہیں نکلن دے. ایک گزارش ہے کہ جے اسی قوم بنانی ہے تو سانو بچیاں دی تربیت کرنی پے گی. جا کے پڑھو ذرا کہ شیخ عبد القادر جیلانی دی والدہ نے تربیت کی کیتی سی. جا کے پڑھو کہ سر سید دی ماں نے سر سید دی تربیت کنج کیتی سی. جا کے پڑھو دنیا دے جنی وڈی ہستیاں نے, انہوں نے ماواں نے باپ نے کس طرح تربیت بچیاں دی کیتی. وہ سکولاں تے نہیں پایا, سکول فیسیلیٹیٹ کرے گا, پڑھائے گا, امتحان لے گا, فرسٹ ٹرم ہو جائے گی, سیکنڈ ٹرم ہو جائے گی, بچہ چنگے نمبر لے گا, ایتھے میڈم کارٹون بنا کے بھیجے گی, یہ سارا کچھ ہوئے گا جی. لیکن تربیت تسی آپے کرنی ہے. اے ذہن چ رکھ لو, تربیت کر تو ہے, اے ایکسپیکٹ کرنا کہ ہو جائے گا, اے دھوکھا جے, اے سچ نہیں جے. میرا سکول ہے, میں دس رہا جی, تربیت ماں پیو کر سکتے ہیں, کوئی نہیں کر سکتا. جس طرح جم ماں پیو سکتے ہیں, تربیت بھی ماں پیو کر سکتے ہیں. لہٰذا مہربانی کر کے اپنی ذمہ داری قبول کرو. وہ ہے کہ خود اچھے انسان بنو. اچھا بندہ وہ دی اولاد اچھی ہوندی. جس نے کوئی نیت نال زندگی وچ کام کیتے نے نا, اللہ وہ دی اولاد نو رنگ ضرور لاندا جی. جنہیں رزق حلال کھوایا ہے اور کھادا ہے, وہ دی اولاد نو رنگ زیادہ لگتے جی. جہاں اللہ تے پورا بھروسہ ہے اور اس بھروسے دی وجہ تو حق تلفی نہیں کردا, وہ دی اولاد نو اللہ زیادہ رنگ لاندا. جنہیں سخاوت کیتی, ونڈیا ہے, کھوایا دوجیاں نو, وہ دی اولاد نو اللہ زیادہ رنگ لاندا. جنہیں خدا خوفی کو گناہ چھڈیا ہے, اللہ وہ دی اولاد نو زیادہ رنگ لاندا. اسی یہ نہیں کردے. اسی سمجھنے ہیں کہ جی مہنگا سکول کوئی ہوئے گا تو وہ بچے نو سارا ٹھیک کر دے گا, نہیں کر سکے گا. سکول سپورٹ کرے گا, ایمانداری نال پڑھائے گا, سلیبس مکائے گا, پیپر لے گا, چیک کر کے دے گا, ٹاپ کرائے گا, ایڈمیشن تک لے کے جائے گا. انہوں دا کام ہے. تربیت خدا را سمجھ جاؤ کہ اے کام جڑا ہے اے نانیاں دادیاں دا کام جے, اے ماواں دا کام جے. اے چولی وچ لوری سناندے جڑی تسی آیتاں پڑھ رہے ہوندے ہو نال, اور جڑے تسی دم کر رہے ہوندے ہو, اوتھوں تربیت شروع ہو جاندی ہے. تے جے انہوں نے ویکھیا ہی کوئی نہیں, انہوں نے ویکھیا ہی صرف میرے پاس تم ہو, تے پھر کی تربیت ہونی ہے. دیکھو نا اج دی نسل دا المیہ کی ہے. اسی نکیاں ہوندیاں, منو اج بھی یاد ہے, میں پہلی واری جے صحیح رویا تے 2 واقعات تے رویا. میری والدہ نے مینوں چولی وچ ایک واقعہ سنایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جڑے نے, انہوں نے سیب غلطی نال کھا لیا. پھر وہ سیب واسطے مشقت کنی کٹی, میں رو پیا. دوسرا میں امام علی مقام دے کربلا دے واقعے تے رو پیا, ماں دی چولی وچ سنیا. انہوں نے دسیا کیڈا وڈا بندہ سی جنہیں سچ واسطے اپنی جان دے چھڑی. اج جڑا رونا ہے وہ دانش دے مرن تے وے. سوچو نا اس گل, اسی کدھر ٹر پے ہیں, اسی کس پاسے لگ گئے ہیں. کی یہی کلچر سی, کوئی ہور چیز کوئی نہیں ہے. اس قوم نے 3-4-8 دن پہلے دس چھڑے اسی اصل چ کی ہو گئے ہیں. ساڈی انی گھٹیا ٹریننگ ہو گئی ہے
ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਬਦਫੇਲੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਸੂਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੈਨਬ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਬਦੀ ਕਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦੀ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੇ। ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਕਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, 32-32 35-35 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਕੋਈ। ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਗ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪਾਓ। ਬੜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਿਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।